إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس کو میں لگا لیتا ہوں، اس کے پیچھے کا تھوڑا سا یا پھر آپ کا نظام کمزور ہے. یہ تو بالکل آپ نے منہ کے ساتھ لگا دیا پیچھے کا تھوڑا سا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علماء کرام، بزرگان دین، ایمانی بھائیوں، آپ کے اس جلسے سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ دنیا میں دین کے تعلق کی چلت پھرت سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ دینی اجتماعات سے کیا مطلوب ہے؟ مقصود کیا ہے؟ اس سب کو اگر اکٹھا کیا جائے تو چند کلمات میں ادا کیا جا سکتا ہے. وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے اس کے لیے بہت لوگ کر رہے ہیں. اس کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں، صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے ادارے بنائے گئے، وہ مکان کیسا بنائے اس کے لیے ادارے بنائے گئے، اس کا نظام کیسا چل سکے اس کے لیے ادارے بنائے گئے. اور ان لوگوں نے بنائے جن کے لیے قرآن کریم نے کہا یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، انسان کو اتنا ہی جانتے ہیں کہ یہ قبر تک کیا کرے گا، موت تک کیا کرے گا، موت کے بعد جس کا نام ڈیڈ باڈی ہوا، جس کا نام میت ہو گیا، جس کا نام جنازہ پڑ گیا، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا بیتے گا،
اس کے بعد اس کا کیا ہوگا، اس کے بعد اس پر کیا گزرے گی، اس بعد میں آنے والی زندگی کے لیے کیا کریں، یہ کوئی ادارہ نہیں پڑھاتا ہے، یہ کوئی ادارہ نہیں سکھاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اپنی کتابوں کو نازل کیا، اور سب سے آخر میں اپنے آخری پیغمبر میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان کے ذریعے سے بتایا کہ یہ دنیا بیکار پیدا نہیں کی گئی، اس کا مقصد ہے، یہ یوں ہی نہیں پیدا کی۔ اگر انسان اس پر غور کریں، انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز کو، زمین سے لے کر آسمان تک، ہر ایک چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا۔ درخت اس کے لیے پیدا کیے گئے، حیوانات اس کے لیے پیدا کیے گئے، کچھ کھانے کے لیے پیدا کیے، کچھ سواری کے لیے پیدا کیے گئے۔ وَنُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، کچھ اس لیے پیدا کیے گئے کہ ان کے پیٹوں میں خون بھی موجود رہے، گوبر بھی موجود رہے، خون بھی موجود رہے، اس کے بیچ میں سے اللہ اپنے بندوں کو لبنًا خالصًا سائغًا للشاربین، خالص دودھ پلائے، اس لیے وہ جانور پیدا کیے گئے۔ کچھ اس لیے پیدا ہوئی مخلوق وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس میں، تمہاری آنکھوں کی تر و تازگی کے لیے پیدا کیے۔ درخت میناروں کی طرح کھڑے کر دیے، زمین ٹیڑھی مگر درخت سیدھے بنا دیے۔ انسانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے حیوانات پیدا کیے، خوشنما مناظر پیدا کیے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، تمہاری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے اس میں جب تم ان جانوروں کو چرا کر واپس لاتے ہو، اور جب صبح کو چارنے کے لیے تم چھوڑتے ہو۔ آنکھوں کے بھی سامان، سواری کا بھی سامان، کھانے کا بھی سامان۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تمہارا مالک وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ اگر آسمان کی طرف دیکھے تو سخر لکم الشمس والقمر دائبین، سورج تیرے لیے پیدا کیا، چاند تیرے لیے پیدا کیا۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں دوڑ رہا ہے، اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔ للشمس ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار، سورج کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ دوڑ کر کے رات پر قبضہ کر لیں اور چاند کے طلوع ہونے کو معدوم کر دیں، اور رات کے لیے یہ ممکن نہیں کہ دن کے نظام کے اوپر کنٹرول کر لیں۔ سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ وَلَكُمْ، سب کا سب تمہارے لیے۔ اے انسانوں، یا ایھا الانسان، اے انسان، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کیا ہم نے آدم کی ساری اولاد کو تکریم نہیں عطا کی، اس کو عزت نہیں عطا کی کہ اس کو ہم نے خشکی میں بھی سواری کا سامان دیا، تری میں بھی سواری کا سامان دیا، فضا کے اندر بھی اس کا کنٹرول دیا، زمین کے اوپر بھی اس کا کنٹرول دیا۔ سخر لکم الانہار، نہروں کو اس کے لیے تابع کر دیا۔ سخر لکم الشمس، سورج کو اس کے کام میں لگا دیا۔ سخر لکم القمر، چاند کو اس کے کام میں لگا دیا۔ والنجوم، اور ستاروں کو مسخرات بامری، ستارے اس کے حکم سے انسان کے لیے بندھے ہوئے اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا اگر انسان کی تخلیق کا کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ اس کا مقصد بھی اتنا ہی ہے کہ یہ بھی جانوروں کی طرح کھائے اور پیے اور پھر مر جائے، اس کا بھی اتنا ہی مقصد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کائنات بیکار پیدا ہوئی، ساری کائنات کو اللہ نے یوں ہی پیدا کر دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، میری خدائی کی قسم، میری کبریائی کی قسم، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ ساری کائنات بیکار پیدا ہوئی؟ بیکار نہیں پیدا ہوئی، یہ کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی۔ ساری کائنات تو انسان کے لیے پیدا ہوئی۔ انسان کس کے لیے پیدا ہوا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سب تمہارے لیے پیدا کیے مگر تم ان کے لیے نہیں پیدا کیے۔ تمہاری زندگی گزارنے میں یہ کام آئیں گے،
واقعتاً یہ تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن تم جانوروں کو رکھنے کے لیے، جانوروں کو دوڑانے کے لیے، جانوروں کو دیکھنے کے لیے پیدا کیے جائیں۔ تم حیوانوں کو دیکھنے کے لیے، درختوں کو دیکھنے کے لیے، کھیتی کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، دولت جمع کرنے کے لیے، بس اسی کام کے لیے تم پیدا ہوں، پھر تو ساری کائنات بیکار ہو جائے گی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے پیدا کیا کہ وہ اپنے مالک کو پہچانے، اور مالک الملک کو ساری چیزیں پہچانتی ہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک کو اپنی تسبیح کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہے۔ تم پرندوں کو چہچہاتا ہوا سمجھتے ہو، لیکن یہ چہچہاتے نہیں، یہ اپنے مالک کی تسبیح کرتے ہیں۔ دریا کے کنارے بیٹھ جاؤ، وہ گنگناتا ہوا گزرتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ نغمے گا رہا ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ پتھر سے ٹکراتا ہے اور اس کی آواز نکلتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کل قد علم صلاته وتسبیحه، ان سب کی ایک خاص قسم کی نماز ہے، ان سب کی ایک خاص قسم کی تسبیح ہے۔ یہ بھی تسبیح کرتے ہیں، مگر ان کی تسبیح میں اور تمہاری تسبیح میں فرق ہے۔ تمہاری تسبیح میں یہ فرق ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر دو طاقتیں رکھ دی، ایک نیکی کرنے کی طاقت، ایک برائی کرنے کی طاقت، اور دونوں طاقتوں کو پورے طور پر بھرپور طور پر اس کو دے دیا۔ اس کے بعد انسان کو اس کا اختیار دے دیا کہ اب وہ نیکی کا راستہ اختیار کریں یا برائی کا راستہ اختیار کریں، پھر دونوں راستوں کا نتیجہ بتا دیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، اپنے آپ کو صاف رکھا، اس دنیا کے جھمیلوں سے گزرا، اس دنیا کو برتا، اس دنیا کو استعمال کیا، اس دنیا کے بیچ میں رہا، مگر اس کی ذرا سی تری نہیں لگنے دی، اس کو دل کے اندر نہیں گھسنے دیا۔ دل ایک کشتی کی طرح ہے، اس کے اندر دل اگر دنیا گھس جائے گی تو یہ کشتی ڈوب جائے گی، لیکن یہ دل کی کشتی اس دنیا کے اندر ہی چلے گی، اس دنیا کے اوپر ہی تیرتی رہے گی، لیکن اندر نہیں گھسنا چاہیے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، ان چیزوں کو اپنے بیچ میں گھسنے نہیں دیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ نامراد ہوا، وہ ناکام ہو گیا، جس کو اللہ نے بلند ترین مرتبہ عطا کیا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا، اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، اس نے آپ کو اس کمینی دنیا کے لیے لگا دیا۔ جو دنیا اس کے لیے پیدا ہوئی تھی وہ اس دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوا تھا، وہ دنیا کے اندر فنا ہونے کے لیے نہیں پیدا ہوا تھا، وہ دنیا کے اندر کھپ جانے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ دنیا اس کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ دونوں نتیجے بھی سامنے رکھ دیے کہ اب تمہاری مرضی کہ تم کس راستے کو اپناتے ہو۔ زین لکم حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ فرق ہے انسانوں کی تسبیح میں، حیوانوں کی تسبیح میں، پتھروں کی تسبیح میں، درختوں کی تسبیح میں، دریاؤں کی تسبیح میں، سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں۔ یاد ہوگا علماء کرام بیٹھے ہیں، میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان برتن کو کھانے کے بعد صاف کرتا ہے تو برتن اس کے لیے دعا دیتا ہے، اس کا مطلب برتن بھی تسبیح کرتا ہے، ہر چیز تسبیح کرتی ہے، مگر اس کی تسبیح میں اور اس کی تسبیح میں فرق ہے۔ وہ تسبیح کرنے کے لیے مجبور ہے، اس کو دو اختیار نہیں ہے کہ چاہے کر یا نہ کر، لیکن اس کو اختیار ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب جس کا دل چاہے تو وہ جہنم کا راستہ اپنائے، جس کا دل چاہے وہ جنت کا راستہ اپنائے، دونوں راستے کھلے ہوئے تمہارے سامنے موجود ہیں، لیکن جو جنت کا راستہ اپنانا چاہتا ہے اس کو بھی آگاہ کیا گیا۔ زُيِّنَ لَكُمْ، ہم نے سجا دیا ہے دنیا کو، تمہارے دائیں بائیں بکھیر دیا دنیا کو، تمہارے پاؤں کے لیے جال بنا دیا دنیا کو۔ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ ساری چیزیں تمہارے ارد گرد بکھیر دی۔ اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، مال کی محبت، دولت کی محبت، عہدے کی لالچ، بڑا بننے کی لالچ، بڑا بننے کی تمنا، لیکن اس کے ساتھ میں آخر میں فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کا سب دنیا میں ہی رہنے والا ہے، کچھ ساتھ جانے والا نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام،
جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے سب کا سب فنا ہونے والا ہے، کچھ تیرے ساتھ جانے والا نہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ کام، یہ چاہت ہے ان اجلاس سے، اور یہ کام ہے مدارس کا کہ انسان کو یہ سبق یاد دلائیں کہ انسان تو یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، وہ دنیا کی موٹی موٹی باتوں کو جانتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کو وہ نہیں جانتا، اور جب اس کو نہیں جانتا پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان سرکش ہوتا ہے۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، اس کمبخت کی طرف نہیں دیکھتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتا ہے، جو اس دنیا کے فانی ہونے کو نہیں مانتا، جو اس دنیا کے فنا ہونے کو نہیں مانتا ہے۔ يدعو الیتیم، یہ یتیموں کا حق کھاتا ہے، یہ یتیموں کو دھکا دیتا ہے، یہ مسکینوں کا حق ہڑپ کر جاتا ہے، یہ کسی کا حق نہیں سمجھتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا وتأکلون، تم کھا جاتے ہو اکل اللمہ، کھینچ کر کے، پورے طور پر سمیٹ کر کے، اور تم وراثت کا مال کھا جاتے ہو، کسی کا حق نہیں سمجھتے ہو۔ کب نہیں سمجھتے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، جو اس کو نہیں مانتا ہے، مرنے کو نہیں مانتا، اس دنیا کے فنا ہونے کو نہیں مانتا، جو اس وقت کو نہیں مانتا، اس منظر کو نہیں سمجھتا کہ جب وہ اس دنیا سے کس بے کسی کے عالم میں جائے گا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا، جب لاکھ چلے گا بنجارا، بیچ میں ایک آدمی موجود ہوتا ہے، اولاد دائیں بائیں بیٹھی ہے، بچیاں دائیں بائیں بیٹھی ہیں، بیوی بیٹھی ہے، کوئی خاتون جا رہی ہے، اس کا باپ بیٹھا ہے، اس کا بھائی بیٹھا ہے، اس کے رشتہ دار بیٹھے ہیں، سارے رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا چیز ہے کہ اچانک بولتے بولتی زبان بند ہو جاتی ہے، اولاد کہتے رہتے امی امی امی، بیوی کہتی رہتی ہے میرا سرتاج میرا سرتاج، بہنیں کہتی رہتی ہیں میرا بھائی میرا بھائی میرا بھائی، کیا ہوا؟ لیکن وہ کیا منظر ہوتا ہے کہ اچانک انسان ان سب کے بیچ میں سے اٹھ جاتا ہے، جس کو کل تک ہم یاد کرتے تھے اب وہ ڈیڈ باڈی ہوتا ہے۔ جو اس کو یاد رکھتا ہے اس کا زندگی کا نظام درست ہوتا ہے، اور جو اس کو نہیں یاد رکھتا پھر پوری عالم کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ قرآن نے کہا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، فرمایا دنیا میں بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں مگر ایک حقیقت ہے، باقی سب کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے۔ وہ حقیقت ہے کہ انسان مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، انسان یہاں سے جانے کے لیے پیدا ہوا ہے، یہاں رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں، نہ یہاں کی عزت ہمیشہ رہنے والی، نہ یہاں کی ذلت ہمیشہ رہنے والی، نہ یہاں کی دولت ہمیشہ، نہ یہاں کا مال ہمیشہ، نہ یہاں کے عہدے ہمیشہ رہنے والے، کچھ ساتھ جانے والا نہیں۔ جو اس کو نہیں مانتا وہ کیسا ہوتا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، تم سے پہلے ایک قوم نے انکار کیا تھا، قوم عاد نے انکار کیا، قوم ثمود نے انکار کیا، پھر کیا ہوا؟ وہ تکبر کے شکار ہو گئے۔ فاما ثمود، رہی قوم ثمود، ہم نے ان کو راستہ دکھایا، انبیاء کو بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کی، فعموا، لیکن وہ اندھے ہو گئے، کہنے لگے نہیں مانیں گے، یہی دنیا ہمارے ساتھ رہنے والی ہے۔ جب وہ اندھے ہو گئے فاخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے ان کو پکڑا، اچانک ایک چیخ نے ان کا کام تمام کر دیا۔ واما عاد، اور رہی قوم عاد، وہ کیا تھی؟ اللہ نے اس کو طاقت عطا کی تھی، ان کو زبردست ذہانت عطا کی تھی، وہ پہاڑوں کو تراش کر کے، وہ پہاڑوں کو کھود کر کے محلات بناتے تھے، لیکن جب آخرت کو نہیں مانتے تھے تو اکڑ گئے لوگوں۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو آخرت کی یاد دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ پھر اللہ نے دکھایا، ذرا سا ایک جھٹکا دیا ہوا کو، اللہ فرماتا فارسلنا علیہم، ہم نے اس کے اوپر ہوا کو ذرا سا ڈھیلا کر دیا، ذرا سی لگام ڈھیلی کی ہوا کی، فسخرنا علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا سرعا، سخرنا علیہم 7 لیال، 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر مسلط ہوئی، فہل تری لہم من باقیہ، کہ آج دنیا میں ان میں سے کوئی باقی نظر آتا ہے؟ تمہیں کوئی باقی نظر نہیں آتا، سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، چند لمحے کے اندر کوئی باقی نہیں رہا۔ اس آخرت کو انکار کیا فرعون نے، اس کا بیڑا غرق ہوا، آخرت کا انکار کیا حامان نے، اس کا بیڑا غرق ہوا، آخرت کا انکار کیا قارون نے، اس کا بیڑا غرق ہوا، آخرت کا انکار کیا مکہ کے مشرکین نے، ابو جہل نے، کہنے لگے لن نؤمن بهذا القرآن، ہم اس قرآن کو کبھی
کبھی نہیں مان سکتے. زمین بدلیں، آسماں بدلیں، مگر ہم اس قرآن کو نہیں مان سکتے. قرآن ان کو یہی یاد دلا رہا تھا کہ تمہاری سرداری ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہاں کی عزت ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہاں کچھ ہمیشہ رہنے والا نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ چاہا جا رہا ہے ان اجتماعات سے، اور یہ کام ہے مدارس کا کہ انسانوں کو یاد دلایا جائے کہ انسانوں تم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، یہاں رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اور یہ سبق عجیب قسم کا سبق ہے. ہر آدمی اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھتا ہے. ایک دوسرے کی جنازوں کو اٹھاتے ہیں، قبر کو کھودتے ہیں، قبر کے اندر ڈالتے ہیں، لیکن صرف تبصرے کرتے ہیں اور دوسروں کے جنازوں کے بارے میں کہتے ہیں، مگر اپنے مرنے کو بھول جاتا ہے. یہ چاہا جا رہا ہے کہ انسان کو یاد دلایا جائے کہ تو اس منظر کو بھی یاد رکھ، جب تیری جان نکلے گی پھر تو کس طرح لاچار اور بے بس ہو کر کے دوسروں کے کندھوں پر سوار ہوگا. پھر تیرے کپڑے پھاڑے جائیں گے، پھر تجھے غسل دیا جائے گا، پھر تجھے قبر کے اندر ڈالا جائے گا، اور پھر تو کس طرح اس اندھیری کوٹھڑی میں چلا جائے گا. تیرے ساتھ دنیا کی طاقتوں میں سے کوئی طاقت جانے والی نہیں ہے. جو اس کو یاد کرتا ہے اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس زندگی کا بھی نقشہ قرآن کریم نے کھینچا کہ ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے. پھر انبیاء کرام کی زندگی دکھائی، پھر تقوی والوں کی زندگی دکھائی، پھر اللہ کے ماننے والوں کی زندگی دکھائی، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے. میرے ایمانی بھائیوں، یہی وہ بنیادی سبق ہے جس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. یہی وہ سبق ہے جس سے عالم کے اندر سدھار آئے گا، جس سے انسانوں کے دلوں کے اندر سدھار آئے گا. اور جو اس سبق کو بھول جاتا ہے، صرف دنیا کو یاد رکھتا ہے، وہ کیسا بد نصیب انسان ہے، وہ کیسا بدبخت انسان ہے، وہ کیسا بدقسمت انسان ہے. اللہ نے جن کو پیدا کیا، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین، مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. انسانوں کے لیے رحمت، جنوں کے لیے رحمت، حیوانوں کے لیے رحمت، درختوں کے لیے رحمت، گھاس کے لیے رحمت، ایک ایک چیز کے لیے نہیں ہے رحمت. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانوروں نے شکایت کی، ایک پرندے نے شکایت کی کہ میرے بچے میرے گھونسلے سے انہوں نے اٹھا لیے ہیں. میرے اور آپ کیا کہا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ترس فرمایا، اس کے بچے واپس فرمائے. ایک اونٹ نے آ کر کے شکایت کی کہ میرا مالک مجھ پر بوجھ زیادہ لادتا ہے لیکن مجھے کھانے کے نہیں دیتا ہے. اس کا حق ادا کیا. آپ نے فرمایا من رب الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے، اس کا حق ادا کیا. آپ نے جب کسی کو روانہ فرمایا باہر، آپ نے فرمایا ہر ایک کے حق کا خیال رکھنا ہے، خاص طور سے ہرے درختوں کو نہیں کاٹنا، کھڑی گھاس کو نہیں برباد کرنا، گھاس کے اوپر سے چل کر کے اس کو تباہ نہیں کرنا، اس کو برباد نہیں کرنا. جو سب کے لیے رحمت تھے، لیکن جو ان بدبخت انسان صرف اپنی زندگی کو اس زندگی کا مقصود بناتا ہے، بس اسی کے لیے کرتا ہے، اسی کے لیے کماتا ہے، اسی کے لیے سوچتا ہے، اسی کے لیے جیتا ہے، اس انسان ایسے بدبخت انسان ہے. اس کے لیے میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ فرماتا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا. میرے محبوب چھوڑ دے ان کی وجہ سے رونا، ان کا پیچھا چھوڑ دے. فَأَعْرِضْ، ان سے اعراض کر لیجئے، ان سے منہ موڑ لیجئے، اس لیے کہ آپ حق ادا کر چکے ہیں دین کو پہنچانے کا. اعرض عمن تولى عن ذکرنا، کن سے منہ موڑیے، کن سے اعراض کیجئے. اعرض عمن تولى عن ذکرنا، ان سے جنہوں نے میری یاد سے منہ موڑ لیا. ولم يرد الا الحیات الدنیا، اور جو نہیں چاہتے ہیں سوائے دنیا کی زندگی کے. ذلك مبلغهم من العلم، بس ان کی پہنچ یہاں تک ہے، بس وہ اتنا ہی سوچ سکے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکے. میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں، انسان مر جائے یہی آخر نہیں ہے، یہ ختم نہیں ہے. اگر اسی پر انسان غور کرتا، آئے قرآن کریم کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان تو بتا
کس چیز نے تجھے غفلت میں ڈالا، تجھے اپنے مالک کی یاد سے غافل کر دیا؟ تو سب کو یاد رکھتا ہے مگر اپنے مالک کو یاد نہیں رکھتا۔ الذی خلقک، جس نے تجھے وجود کی دولت عطا فرمائی، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے دنیا کی بہاریں دکھائیں۔ الذی خلقک فسواک، جس نے تجھے درست بنایا، فعدلک، تجھے ناپ کر کے ٹھیک بنایا۔ اور کہاں بنایا؟ اوہو، یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہارا مالک ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر، فی ثلاثۃ ظلمات، 3 اندھیریوں کے اندر، ماں کے پیٹ کی اندھیری، پھر جھلی کی اندھیری، بچے دانی کی اندھیری، رحم کی اندھیری، ان 3 اندھیریوں کے اندر تم کو بناتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہارا مالک ہے جو تمہاری ماں کے شکم کے اندر تمہاری شکلیں بناتا ہے، یصورکم، تمہاری شکلیں بناتا ہے، کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے۔ اے انسان، تو نے سب کو یاد رکھا، کوئی اپنے باپ کو نہیں بھولتا، رشتہ داروں کو نہیں بھولتا، پڑوسیوں کو نہیں بھولتا، دوستوں کو نہیں بھولتا، پھر اپنے مالک کو بھول گیا۔ کیا وجہ ہے؟ کس نے تجھے، کس چیز نے مجبور کیا کہ تو اپنے مالک کو بھول گیا؟ پھر خود جواب دیا، کلا کلا، اور کوئی چیز نہیں ہے جس نے تجھے بھلایا، بل تکذبون بالدین، اصل بات یہ ہے کہ تو اپنے مرنے کو بھول گیا، تو اللہ کی عدالت کو بھول گیا، اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کو بھول گیا۔ اگر صرف انسان مرنا ہی یاد رکھے تو انسان کے درست ہونے کے لیے کافی تھا کہ کیسا وہ منظر ہے کہ انسان کس طرح مجبور ہوتا ہے، کس طرح لاچار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی پکڑ سے۔ جب وہ پکڑنے پر آتا ہے، آئے ہائے، جتنی طاقتوں کے اوپر انسان سہارا لگاتا ہے، کیسی طاقتیں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ کمثل العنکبوت، فرمایا اللہ کو چھوڑ کر کے جس چیز کو سہارا بنایا انسان نے، وہ سارے کے سارے سہارے کیسے تھے؟ کمثل العنکبوت، جیسے کہ مکڑی کا جالا، مکڑی جالا بناتی ہے، اس کے بیچ میں روڈ بناتی ہے، اور پھر یہ سمجھتی ہے کہ یہ جالا بڑا مضبوط ہے، ہر قسم کے حوادث سے مجھے بچائے گا، طوفان سے بچائے گا، ہوا کے جھکڑوں سے بچائے گا، ہوا کے تھپیڑوں سے بچائے گا۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر بکڑی کا ہے۔ ایک نے گھر بنایا، سہارا لیا، سمجھا کہ مجھے میری طاقت بچائے گی، فرعون نے بچا سکی اس کی طاقت اس کو۔ اور اللہ کا عجیب کرشمہ ہے، اللہ کا عجیب نظام ہے، وہ جب کسی کو پکڑتا ہے اس سے اس کی طاقت کو نہیں چھینتا، اس سے اس کی اس چیز کو نہیں چھینتا جس سے وہ غافل ہوا تھا، نہ، اس کی وہ طاقت اسی کے پاس رہتی ہے۔ فرعون کی طاقت اسی کے پاس، اس کا لشکر اسی کے پاس، قارون کا خزانہ اسی کے پاس، نمرود کی ساری طاقت اسی کے پاس۔ لیکن مثل العنکبوت، سب کا حال کیسا ہے؟ مکڑی کے جالوں کی طرح۔ فَكُلٌّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے پکڑا، ان کے گناہ کی وجہ سے جھٹکا دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ، کچھ کو زمین میں دھسا دیا، رات کو سویا یہ اعلان کرتے ہوئے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے یہ مال کمایا ہے، میں نے محنت سے کمایا ہے۔ کہاں ہے خدا؟ کس خدا نے دیا ہے؟ کوئی نہیں، میں محنت سے کمانا جانتا تھا، میرے پاس ڈگری تھی، میرے پاس علم تھا، اس علم کی بنیاد پر میں نے مال کمایا۔ اس کو سمجھایا گیا مگر وہ نہیں سمجھا۔ فَخَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ، صبح کو سب نے دیکھا مکان کے سمیت زمین کے اندر دھس گیا، کسی کو ہوا کے ایک تھپیڑے نے اس کا کام تمام کر دیا، کسی کو فضا کے اندر ایک چیخ آئی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک چیخ آئی، اوہو، اور پھر کیسے ہو گئے؟ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایک چیخ، اوپر سے چیخ، اور زمین میں زلزلہ، ایک سیکنڈ کے بعد دیکھا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسا کہ تھے ہی نہیں، سب کے سب ختم ہو گئے۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، اور دنیا کے انسانوں، اگر اللہ کے سوا کوئی طاقت ہے جو انسان کو بچا سکتی ہے، اگر اللہ کے سوا کوئی حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا ہے، اللہ کے سوا کوئی کام آنے والا ہے، اس کی دولت، اس کی طاقت، اس کا علم، تو اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً،
یہ اتنی لمبی لسٹ ہے مجرموں کی جن سب کا بیڑا میں نے غرق کیا. کسی کو یوں پکڑا, کسی کو یوں پکڑا, کأن لم یغنوا فیہا, صفِ ہستی سے مٹا دیا. اگر میرے سوا کوئی تھا فلولا نصرہم الذی, کیوں نہیں مدد کی انہوں نے, کوئی اگر میرے سوا ان کو بچانے والا تھا کیوں نہیں بچایا اس نے. میرے ایمانی بھائیوں, یہی سبق ہے کہ بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑا جائے. اللہ مالک ہے زندگی کا, یخلق ما یشاء, جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, یختار ما یشاء, جس کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے, یغفر لمن یشاء, جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے, یعذب من یشاء, جس کو چاہتا ہے اس کو سزا دیتا ہے, جس کو وہ سزا دینا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا, جس کو وہ بچانا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا. یحیی و یمیت, جس کو چاہتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے, اس کو زندگی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس کو مار دیتا ہے. اور جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو میں نے کہا کہ وہ ان سے ان کی طاقت کو نہیں لیتا ہے, ان کی طاقت انہی کے پاس رہتی ہے اور اس کے باوجود پکڑ لیتا ہے. اور میرے ساتھیوں, اسی پر بات ختم نہیں ہوئی بلکہ ابھی مسئلہ کچھ اور ہے. ابھی اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. اور کیسے پیش ہونا ہے؟ ہائے ہائے, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. لوگوں, اس منظر کو یاد کرو جب زمین کو جھٹکے لگیں گے اور انسان گھبرا کر دیکھے گا انسان کو کیا ہوا. اور سب سے بڑی جو بات پیش آئے گی, یومئذ تحدث اخبارها, اس دن زمین اپنی خبروں کو ظاہر کرے گی, پھٹے گی اور زمین کا ایک ایک چپا گواہی دینے لگے گا. یہاں مجھ پر ظلم ہوا, یہاں مجھ پر زیادتی ہوئی, یہاں مجھ پر ناانصافی ہوئی, یہاں شرک ہوا, یہاں کفر ہوا, یہاں خدا کی نافرمانی ہوئی. ایک ایک چیز کی گواہی دینے لگے گی زمین. میں سوچ رہا تھا آج آپ کے اس مجمع کو کیا سناؤں اور اپنے آپ کو کیا سناؤں, اپنے آپ کو کس کی نصیحت کروں. لیکن شیخ راشد کی بات نے میرا ذہن اس طرف موڑا. فرماتے تھے کہ فتنے آنے والے ہیں, اور پھر مفتی صاحب نے اس پر مزید حاشیہ چڑھایا کہ قیامت کی جو نشانیاں میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی, یکے بعد دیگرے سب کی سب پوری ہوتی جا رہی ہیں. اور قرآن کریم نے کہا تھا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ایسی نشانیاں ظاہر کریں گے اور قیامت تک ظاہر کرتے رہیں گے. جن نشانیوں کو انسان دیکھیں گے انسانوں کا دل گواہی دے گا, اندر سے ان کو یقین ہوگا انہ الحق, کہ سچا دین یہی ہے, باقی سب کا سب جھوٹ ہے, ایک ہی ہے. قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سب جانتے ہیں یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی, جس وقت میں میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قسمہ پرسی کے عالم میں مکہ سے تشریف لے جا رہے تھے. دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ شاید حق آج مٹ گیا اور باطل غالب آ گیا. فرمایا نا کہیے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کہہ دیجئے کہ حق آ چکا ہے, اب یہ مٹ نہیں سکتا, باطل جا چکا ہے, اب واپس آ نہیں سکتا. یہ آپ کا مکہ سے نکلنا یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ اب باطل مٹ چکا ہے, اب سر اٹھا نہیں سکے گا. ایک ہی حق ہے, سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان قریب دکھائیں گے دنیا کے اندر ایسی نشانیاں جس سے سب کو یقین ہوگا کہ حق یہی ہے. اور پھر فرمایا تھا ساتھ میں کہ فتنے کیوں پیش آئیں گے قیامت کے قریب, عجیب عجیب قسم کے فتنے رونما ہوں گے. وہ فتنے اللہ کی حکمت کے تحت ہوں گے, اور وہ فتنے بطور خاص کس لیے ہوں گے, وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. وہ فتنے اس لیے پیش ہوں گے, اس لیے کہ جب سیلاب چڑھتا ہے اس کے اندر خس و خاشاک سب کچھ بہنے لگتا ہے, کوڑا کٹکٹ بھی بہنے لگتا ہے. پھر کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جس کے اندر کھرے اور کھوٹے کو الگ کیا جاتا ہے. یہ جھٹکے اسی لیے لگائے جائیں گے, یہ فتنے اسی لیے رونما ہوں گے تاکہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کیا جائے. جو کھڑا ہوگا, جس کو مرنے پر یقین ہے, جس کو اپنے مالک کی عدالت کا یقین ہے, اس میں اس کی حاضری کا یقین ہے, اس کے سامنے جانے کا یقین ہے, جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہی چاہا جا رہا ہے ان جلسوں سے کہ ہمیں یہ یقین آئے, یہ یقین آئے. اللہ فرماتا ہے من یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ کو مانتا ہے
آخرت کے دن کو مانتا ہے وہ فتنوں کا شکار نہیں ہو سکتا ہے قرآن نے کہا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کا موقع ہے، فرمایا کچھ کچے اور پکے مل گئے ہیں، میں نے کچے پکوں کو الگ الگ کرنا تھا، آپ نے ان کو چھٹی دی کیوں؟ ان کو چھٹی نہیں دینی تھی، کس لیے چھٹی نہیں دے؟ حتی یتبین لکل، یہاں تک کہ آپ کے سامنے کچے اور پکے الگ الگ ہو جاتے، جھوٹے اور سچے الگ الگ ہو جاتے. عرض کیا گیا کہ سچے اور جھوٹے کیسے الگ الگ ہوں گے؟ فرمایا کہ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کے دن کو مانتے ہیں. بطور خاص یہاں پر آخرت کو کہا گیا، فرمایا وہ دین کے اوپر عمل کرنے سے پیچھے رہنے کے لیے اور دین میں گنجائشیں تلاش کرنے کے لیے آپ سے کبھی چھٹی نہیں مانگ سکتے ہیں، وہ بہانہ نہیں تلاش کر سکتے ہیں. جس کو اپنے مالک کی عدالت کا یقین ہے، جس کو یہ معلوم ہے کہ مجھے رب کی عدالت میں جانا ہے اور کس طرح جانا ہے، ہائے ہائے لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، او انسانوں دنیا میں تمہیں کہا جا رہا تھا سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بنجارا کچھ تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہے. سدانا موت جوانی والی، سدانا بغیاں نہراں، سدانا طالب علم بہندے، سدانا مجلس یاراں. کیا عجیب بات یہ کیا گیا ہے، کہتا ہے سدانا ہاتھ مہندی رکھتے، سدانا چھڑکن بنگا. دنیا میں کہا جاتا تھا تم سے کہ تمہیں یہ حالت ہمیشہ نہیں رہے گی، اپنے مالک کے سامنے جانا ہے، مگر تم نہیں مانتے تھے. لقد جئتمونا فرادا، آج تم اکیلے آ گئے جیسے دنیا میں پیدا ہوئے تھے. کیسے اکیلے آئے؟ تصور کرو ذرا اس منظر کا، حفاتن عراتن غرلا، اوہو کیسے کھڑے ہوئے، اولاد بھی وہاں ہے، ماں باپ بھی وہاں ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان اٹھے گا وہاں تک سارے کے سارے انسان اٹھیں گے، اور پھر حفاتن عراتن غرلا، سب کے سب ننگے پاؤں ننگے بدن اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور مالک الملک کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیری زندگی کا ریکارڈ میں نے مرتب کروا رکھا تھا. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب کو، آج خود فیصلہ کر تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو یا جہنم کا فیصلہ. اور ہم کتاب اٹھائیں گے اور دیکھیں گے انسان کیا کہیں گے، مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اے مالک الملک یہ کیا عجیب قسم کی کتاب ہے، اس نے رات کی تنہائیوں کی کوئی بات نہیں چھوڑی، دن کے اجالوں کی کوئی بات نہیں چھوڑی. الا احصاها، سب کی سب باتیں اس نے لکھی ہوئی ہیں. اس دن کے اوپر جو یقین رکھے گا، فرمایا وہ فتنوں کا کیسے شکار ہو سکتا ہے. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کون پیچھے رہتے ہیں دین سے عمل کرنے میں، کون پیچھے ہٹتے ہیں، کون سنتوں کو توڑتے ہیں، کون فرائض کو توڑتے ہیں. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبہم یترددون، وہ پیچھے ہٹتے ہیں. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، کہنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں لیکن نہیں مانتے ہیں. فرمایا یہ فتنے اسی لیے، یہ جھٹکے اسی لیے لگتے ہیں تاکہ کھرے اور کھوٹے الگ ہو جائیں. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وما هم بمؤمنین، قیامت تک ایسے پیدا ہوتے رہیں گے، کہیں گے کہ ہم پکے ایمان والے ہیں. وما هم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہو سکتے. جو مومن ہے وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھائے گا. فرمایا ہاں ایسے ہو سکتے ہیں، قیامت تک ہوں گے. افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ لوگ خالی کلمہ پڑھیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی اور وہ جنت میں چلے جائیں گے، ان کو چھٹی مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا. کس لیے آزمایا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو دل کے سچے ہیں، اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو اندر کے جھوٹے ہیں. اور کچھ آگے چل کر فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ظاہر کر دے پکے ایمان والوں کو، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کچے ایمان والوں کو، اندر کے کھوٹوں کو. میرے ایمانی ساتھیوں، میرے ایمانی بھائیوں، ذرا ٹٹولے ہم اپنے آپ کو، اللہ حفاظت فرمائے. اگر ایسے امتحانات ہونے لگے، میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے فتنے آئیں گے. ایک مادیت کا فتنہ آئے گا جو آج کے دور کا فتنہ ہے، جس میں صرف
بس دنیا چاہی جائے گی، دنیا چاہی جائے گی. لم یرید الا الحیات الدنیا، نہیں چاہتے ہیں مگر دنیا کی زندگی. ذرا تصور کریں میرے دوست، آج جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ سیکھتے ہیں، کس لیے سیکھتے ہیں؟ بس دنیا کے لیے، بس دنیا کے لیے. ذالک مبلغهم من العلم، یہ خلیفۃ اللہ، یہ ساری کائنات کا سردار، یہ اشرف المخلوقات، کیا اسی کے لیے پیدا ہوا تھا؟ لم یرید الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم، کیا اس کے علم کی اتنی انتہا ہوئی؟ اگر یہی اس کے علم کی انتہا ہے، قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، پھر اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ ہم بتائیں تم کو کہ گھاٹے والا کون ہے، نقصان والا کون ہے. تم تو یہ سمجھتے ہو کہ جس کی دکان دنیا میں چل گئی، جس کو KS کی ڈگری ملی، IS کی ڈگری ملی، اور کوئی دنیا کا بڑا عہدہ مل گیا، کسی کو لیڈری مل گئی، کسی کو حکومت مل گئی، کسی کو طاقت مل گئی، وہ کامیاب ہو گیا. فرمایا نا، کل نفس ذائقۃ الموت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. سب کو مرنا ہے. یہاں کی کامیابی، کوئی لیڈر بنا وہ بھی مرے گا، مالدار بنا وہ بھی مرے گا، اس کو بھی وہی قبر کے کیڑے کھائیں گے جو غریب کو کھائیں گے. مالدار کو بھی اسی قبر میں جانا ہے جس میں غریب نے جانا ہے. اگر کسی کو یہاں بچنا ہو، کسی کو یہاں رہنا ہو، کسی کے لیے ہمیشگی ہو، تو ہم مانے کہ یہ کامیابی ہے. یہ کامیابی نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. ہائے اس دن جو جہنم میں جانے سے بچ گیا وہ کامیاب ہوگا. جس کو جنت نصیب ہو گئی وہ کامیاب ہوگا. ناکام کون ہوگا؟ الا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ. آؤ بتاؤں تمہیں گھاٹے والے کون لوگ ہیں، برباد ہونے والے کون لوگ ہیں؟ الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ، جنہوں نے اپنا آپ بھی لٹایا، اپنے گھر والوں کو لٹایا، اپنے بچوں کو بھی برباد کیا. ہم دنیا میں کہہ رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو تمہارا ایک ہی کام ہے کہ وہ کام کر لو جس سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے اولاد کو جہنم سے بچا لو. مگر تم یہ سمجھتے رہے کہ جس کو دنیا کی ترقی مل گئی، جس کو دنیا کی مال، دنیا کی دولت، دنیا کی حکومت، دنیا کی طاقت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا. الا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، یہ ہیں برباد ہونے والے، یہ ہیں برباد ہونے والے جنہوں نے اپنے آپ کو بھی برباد کیا، اپنی اولاد کو بھی برباد کیا، اور آج ناکام ہوئے اور جہنم میں داخل ہو گئے. وہ کامیابی کامیابی، وہ ناکامی ناکامی. اصل ناکامی ہے جس کا اس پر ایمان ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے انما لا یستاذنک الذین، وہ نہیں چھٹی مانگتے ہیں، وہ نہیں پیچھے رہتے ہیں دین پر عمل کرنے سے، یہ پیچھے رہتے ہیں. وارتابت قلوبہم، جن کے دلوں میں ابھی شک ہے. فرمایا فتنے پیدا ہوں گے. اوہو، فرمایا قیامت کے قریب تو ایک بڑا دجال آئے گا جس کو دجال اکبر فرمایا. آئے ہائے، مفتی صاحب فرما رہے تھے نا، حالات بتا رہے ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ایک ایک پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے، ایک ایک پیشن گوئی. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں اس تفصیل میں جاؤں کہ کون کون سی پیشن گوئی، وہ آپ سب سمجھتے ہیں کس طرح پوری ہو رہی ہے. ایک ایک بات پوری ہو رہی ہے. ایک آخری فتنہ آئے گا، بڑا فتنہ ہوگا، دجال اکبر کا فتنہ ہوگا. فرمایا اس وقت میں بھی فتنے میں مبتلا وہی ہوگا جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا، اور جس کا آخرت پر ایمان ہوگا اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی. مگر اس کے باوجود ایک جوان کو وہ دیکھے گا اور اس کو کہے گا کیا تو مجھے اپنا خدا مانتا ہے؟ وہ کہے گا او دجال، میں تجھے اپنا خدا مان لوں. سچ کہا میرے محبوب نے، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فتنے اٹھیں گے، اور سب سے آخری فتنہ دجال اکبر کا ہوگا جس سے ڈرانا حضرت نوح علیہ السلام نے شروع کیا. اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار عرب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک نبی ڈراتا رہا، لیکن ساتھ میں یہ کہتا رہا کہ اس کے فتنے میں وہی مبتلا ہوگا جس کا مالک الملک کے اوپر پورا یقین نہ ہو، جس کو آخرت پر یقین نہ ہو، جس کو آخرت پر یقین ہو. فرمایا یہ جوان اٹھے گا، وہ کہے گا میں تجھ سے ڈر جاؤں اور تجھے خدا مان لوں. قسم ہے رب کعبہ کی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو پکا دجال ہے. وہ کیا کرے گا؟ فرمایا تلوار سے اس کے دو
टुकड़े करेगा, बीच में से चीरेगा, एक टुकड़ा उधर एक टुकड़ा इधर, और बीच में से गुजरेगा, इधर उधर चक्कर काटेगा और अपने लोगों से कहेगा कि पता चला इसको, क्या इसका अंजाम हुआ? वो कहेंगे कि हमने तो पक्का मान लिया, वाकयातन आप ही यहाँ खुदा हैं, आप ही के पास ताकत है। वो कहेगा कि क्या अब मैं इसको दोबारा जिंदा करूं? उसके साथी कहेंगे कि जरा करके दिखाइए। वो दोबारा जिंदा करेगा, इस जवान से पूछेगा अब तू मुझे अपना खुदा मानता है? वो कहेगा कि अब तो मैं इस तरह तुझे काफिर देख रहा हूं जिस तरह सुबह की रोशनी में इंसान सूरज को देखता है, तो इस तरह तेरी पेशानी पर काफ रा मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है, तू पक्का दज्जाल है। और यही वो मंजर है जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था। फितने आएंगे मगर फितने में ये मुब्तला नहीं होंगे। कहां फितने में मुब्तला हो सकते हैं? मैं सुबह भी अर्ज कर रहा था, इधर सर सज्दे में रखा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जादूगर ईमान लाए, उधर सर उठाया, फिरौन ने कहा लौ क़त्तिलन्नकुम व लौ सल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख़ली। अच्छा तुम डर गए मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीर से, आखिरत से डर गए, अल्लाह के अजाब से डर गए। मन अशद्दु मिन्ना अज़ाबन व अबक़ा। अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा अजाब ज्यादा है या अल्लाह का अजाब ज्यादा है। कहता है अल्लाह का अजाब ज्यादा है या मेरा अजाब ज्यादा है? हाय हाय, अल्लाह का अजाब फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर। अरे अल्लाह बड़ा अजाब देगा, बड़ा अजाब जिसका तुम दुनिया में तसव्वुर नहीं कर सकते, वो अजाब देगा। ये कहने लगा देखो, उन्होंने कहा क्या सजा देगा? कहने लगा कि टुकड़े टुकड़े करूंगा तुम्हारे, तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा फक़दी मा अंत क़ाज़ इन्नमा तक़ज़ी हाज़िल हयात दुनिया। ओ जा जा, जो कर सकता है वो कर, हम तुझसे मरऊब होने वाले नहीं, न ताकत से मरऊब होते हैं न दुनिया से मरऊब होते हैं। जब अल्लाह पर ईमान होता है, हजरत काब रुबई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ईरान के बादशाह किसरा के गवर्नर यज़जर्द ने बुलाया, कहा कि आप हमसे जंग करते हैं, आप जरा हमारे पास आइए, बताइए कि क्या आपकी दावत है, क्या चीज लेकर के आप उठे हैं। और उनको मरऊब करने के लिए मैं जवानों को सुनाता हूं, बतौर खास उनको डराने के लिए कि मेरे पास कितनी ताकत है। कई किलोमीटर तक सोने के कालीन बिछाया, सोने के तारों से बुना हुआ कालीन बिछाया ताकि वो डर जाए, मगर उनके ऊपर उसका रौब नहीं तारी हुआ। जब तशरीफ लाए अपने घोड़े पर सवार, और नक्शा खींचने वालों ने खींचा, फरमाया क्या सादगी थी, सर के ऊपर वो इमामा बांधा हुआ था, लगता था कि वही घोड़े पर बिछा भी लेते हैं, वो इमामे की जगह बांध भी लेते हैं। इस सादगी के साथ चल रहे थे। लेकिन क्या था, कुरान करीम ने एक बात कही ना, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप नसीहत कीजिए, आप दाई हैं, आप दावत दीजिए, इसलिए कि आपका काम ही नसीहत करना है। लेकिन इससे पहले फरमाया फला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल समाई कैफ रुफिअत व इलल अर्ज़ि कैफ सुतिहत। मैंने अकाबिर से सुना कि इसमें दाई की 4 सिफतें बयान हुई। एक तो दाई के जहन की बुलंदी आसमान के जैसी होनी चाहिए, अज़्म और हिम्मत उसके अंदर ऊंट के जैसी होनी चाहिए कि भूखा और प्यासा रेगिस्तानों का सफर करता है मगर घबराता नहीं है, मगर पहाड़ों के जैसी उसके अंदर सलाबत होनी चाहिए, वो हवा की थपेड़ों से दाएं बाएं नहीं होता है। वो किसी ने कहा था कि चले हवा जिधर को चलो तुम उधर को, दूसरे ने कहा नहीं नहीं, हदीस से कम नजरा कि तू बज़माना बसाज जमाना तू न सतीजत तू बज़माना बसतीज। तू दाई है, तू आगे चल और जमाने को पीछे पीछे चला। तू जमाने के पीछे क्यों दौड़ता है? कि कोई नंगा होके नाचने लगा, तू नंगा होके नाचने लग गया, कोई आधा नंगा, तू आधा नंगा बन गया, कोई पूरा नंगा, तू उसके पीछे पूरा नंगा बन गया। नहीं, जमाना तू न सतीजत तू बज़माना बसतीज। तू आगे चल, जमाने को पीछे चला, पहाड़ों के जैसी सलाबत होनी चाहिए। लेकिन वही अर्ज़ कैफ सुतिहत, और जमीन की तरह उसके अंदर आजिज़ी भी होनी चाहिए, इनकिसारी भी होनी चाहिए, तवाज़ु भी होनी चाहिए। दाई थे, दाई कभी घबराता नहीं है, किसी की ताकत से मरऊब नहीं होता है। अपने घोड़े पर सवार होकर के आए, उसके हवारियों ने कहा रुको रुको रुको, ये सोने का कालीन है, तू इसके ऊपर घोड़े चढ़ाता है, हम तो जूते लगाकर कभी इस पर पाँव नहीं रखते हैं, कई मरतबा पाँव को धोते हैं और उसके बाद रखते हैं। उन्होंने फरमाया कि बिन बुलाया हुआ नहीं हूँ, बुलाया हुआ मेहमान हूँ, जैसी मेरी मर्जी होगी वैसा चल करके जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और अगर मेरी तरह मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे नहीं आने दोगे तो फिर मैं नहीं तुमसे बात करूंगा। हाय हाय, जब आखिरत का यकीन हो
मालिक उल मुल्क से मिलने का यकीन हो, मालिक यौमिद्दीन। लोगों, दुनिया में किसी न किसी चीज के तुम मालिक होते हो, जिसकी किसी पर हुकूमत न चले, घर वालों पर चलती है। जिसके पास कुछ ना हो, कहता है मैं कपड़ों का मालिक हूँ, कहता है मैं रोटी का मालिक हूँ, कहता है मैं अपनी तनख्वाह का मालिक हूँ। इस दिन को क्यों नहीं याद रखते? मालिक यौमिद्दीन, जिस दिन कोई मालिक नहीं होगा, वो ऐलान करेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है? फिर एक ही जवाब होगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, एक अल्लाह की बादशाही है। अल मुल्कु यौमइदिन लिल्लाह, आज अल्लाह ही की बादशाही। कोई किसी चीज का मालिक नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, सब उसके सामने फकीर बनकर हाजिर हैं, सब उसके सामने मोहताज बनकर के हाजिर हैं। उसके ऊपर जब यकीन होता है, ये हिम्मत पैदा होती है। फरमाया अपनी मर्जी से आऊंगा। उन्होंने पूछा अपने गवर्नर से कि क्या किया जाए, उसने कहा आने दो। हैं किस शान के साथ चल रहे थे, घोड़े को उसके ऊपर दौड़ा रहे थे और बीच बीच में उसके ऊपर लीद करवा रहे थे, कभी पेशाब करवा रहे थे, ये बताने के लिए कि तेरे कालीन मेरे घोड़े के पेशाब के लायक भी नहीं है, मेरे घोड़े के लीद के लायक भी नहीं है। और जब उसकी कुर्सी के सामने तशरीफ ले गए तो सामने सोने के वो गिलाफ चढ़े हुए तकिए थे, एक इधर मारा बर्छा तो एक गिलाफ फाड़ा, उसमें एक लगाम बांधी, दूसरे गिलाफ को फाड़ा, उसमें लगाम बांधी। वो हैरान कि इतने कीमती तकियों को किस तरह फाड़ रहा है। अपने घोड़े को वहां बिठाया, खड़ा किया और उतरे नीचे, और उसके बाद देखा उसको वो फिरौन बना हुआ कुर्सी के ऊपर। फरमाया या नीचे उतर और मेरे से बात कर, या मुझे भी कुर्सी पर बिठा। ऐसा नहीं हो सकता है कि तू फिरौन बनकर कुर्सी पर बैठा रहे और मैं नीचे खड़ा रहूं। क्यों? दाई वाली सिफत थी। जब दाई के अंदर दावत वाली सिफत आती है, आखिरत के ऊपर यकीन होता है, वो बरऊब होता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, क़ाल रब्बी इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ्सन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून। ऐ मालिकुल मुल्क, मैं डरता हूँ, मैंने उनके एक बंदे को कत्ल कर दिया था, मुझे डर है कि कहीं वो मुझे कत्ल कर दें। क़ाल कल्ला, फरमाया मूसा कैसे हो सकता है, इन्ना मअकुमा, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सुन रहे हैं तुम्हारी बात और तुम्हें देख रहे हैं। फिरौन की ये हिम्मत कि वो तुम्हें कत्ल करे, फिरौन की ये हिम्मत, वो तो सारी जिंदगी यही कहता रहेगा, ज़रूना नक़्तुल मूसा, छोड़ो मुझे, अब मैं मूसा को मारूंगा। लोग पूछेंगे वो कमबख्त तुझे पकड़ा हुआ किसने है, लेकिन उसके अंदर जलाल नबूवत, ऐसा रौब, ऐसा दबदबा होगा कि वो कभी हिम्मत नहीं करेगा तेरी तरफ हाथ उठाने की, बल्कि जलाल ऐसा होगा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, जब आप फिरौन के पास जाएं तो आप जलाल नबूवत के साथ उसको दावत देंगे, मगर वो डर जाएगा, घबरा जाएगा। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ऐसे वक्त में आप नरमी से काम लेना, उसको नरमी से बात पहुंचाना, कहीं ऐसा ना हो कि बेचारा डर के बारे पहले उसका पेशाब खता हो जाए। जिसको आखिरत पर यकीन होता है, अल्लाह की अदालत पर यकीन होता है, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, वो फितरों में मुब्तला नहीं होता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आते रहेंगे फितने, जाते रहेंगे फितने, यहाँ तक कि आखिरी वक्त में हजरत महदी तशरीफ लाएंगे। फरमाया एक इंसान पैदा होगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला अपने खजाने गैब से हिदायत अता फरमाएगा। युआतियु इस्मुहु इस्मी, उसका नाम मेरे नाम के मुताबिक, मेरा नाम मोहम्मद है, उसका नाम भी मोहम्मद होगा। और फरमाया उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, और फिर मेरे औलाद में से होगा हजरत हसन की औलाद में से, हजरत हुसैन की औलाद में से, एक की औलाद में से उसके वालिद, एक की औलाद में से उसकी वालिदा। फरमाया जब दुनिया में दीन की हालत कमजोर होगी, लोग मादियत के ऊपर गिर रहे होंगे, ऐसे वक्त में भी जब अल्लाह इनको खड़ा करेगा और हजर अस्वद के करीब ये सबसे पहले अल्लाह के दीन के ऊपर चलने के लिए बैत लेंगे। फरमाया 313 लोग उठेंगे, वही जो सबसे पहले जिनकी आजमाइश बदर में हुई थी, उसी तादाद के मुताबिक उतनी तादाद उठेगी। और फरमाया इनके हाथ के ऊपर बैत होगी, वला यखाफूना लौमत लाइम। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, असल में फितनों का मतलब ये नहीं है कि दीन दुनिया से मिट जाएगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, दीन हमने नाजिल किया है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। दीन को कोई नहीं मिटा सकता है, दीन कभी नहीं मिटेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मौके पर फरमाते हैं कैफ़ तज़िल्लु उम्मत, वो उम्मत कैसे गुमराह हो सकती है जिसके शुरू में मैं हूँ, जिसके आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, गुमराह नहीं हो सकती है। अलबत्ता ये होगा कि हर दौर के अंदर आजमाइशें आएंगी, झटके लगेंगे, फिर छांटी होगी, फिर कच्चे और पक्के अलग होंगे। अल्लाह माफ फरमाए,
اللہ معاف فرمائے یہ دور واقعتاً شاید ویسا ہی دور ہے جس میں چھانٹی ہو رہی ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے۔ اگر ہمت ہے تو اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرو، اگر ہمت ہو کسی کے اندر ایمان کا ثبوت پیش کرنے کی، جس کو آخرت پر یقین ہو، جس کو آخرت کے اوپر یقین ہو، وہ حالات سے گھبرایا نہیں کرتا ہے۔ وہ دیکھو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حالات سے گھبرا گئے، وہ دیکھو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مکہ کے مشرکین نے ایک مقام پر پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ تجھے مکہ سے جانے بھی نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے اگر سب کا سب تمہیں دے دوں تو پھر تو مجھے جانے دو گے۔ انہوں نے کہا کہ سب تجھے جانے دے دیں گے، لیکن تو نے کچھ اور بھی کمایا تھا، تو جب یمن سے آیا تھا خالی ہاتھ آیا تھا تو تجھے وہ مال لے کر نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے مال کا پتہ بتاتا ہوں مکہ کے اندر دفن ہے جس کا کسی کو علم نہیں ہے، اگر وہ مال میں تمہیں دے دوں پھر تو مجھے جانے دو گے۔ انہوں نے کہا پھر جانے دیں گے۔ جب یہ سودا کیا تو پروردگار کس طرح خوش ہوا، عرش ہلا، قرآن نازل ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ فرمایا یہ ہے میرے مومن بندے، قیامت تک ان کی مثالیں رہیں گی۔ اگر کوئی مومن بننا چاہتا ہے، ایمان کا ثبوت پیش کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ایمان کی طاقت کے اوپر کھڑا کر کے دکھانا چاہتا ہے، وہ ان کی طرح بنے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ میرے بندوں میں سے کچھ بندے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ جب آخرت پر یقین ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، اس کی عدالت میں حاضری کا یقین ہوتا ہے، پھر انسان حالات سے گھبراتے نہیں۔ میں صبح بھی عرض کر رہا تھا، لوگوں میں مشہور ہے کہ عورت اپنے ارادے میں کمزور ہے، اللہ فرماتا ہے نا، جب اللہ کے اوپر ایمان آئے، آخرت پر ایمان آئے، پھر عورت مردوں سے آگے نکلتی ہے۔ پوری فرعونیت ایک طرف ہے، پورے فرعون کا لشکر ایک طرف ہے، فرعون کی صفت ہے کہ وہ سلاخوں والا ہے، وہ میخوں والا ہے، وہ میخیں ٹھوکتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کے جسم میں کیلیں ٹھوک ٹھوک کر تڑپا کر ان کو مار دیتا ہے۔ لیکن ضرب اللہ مثل للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ ایمان والیوں کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی مثال پیش کرتا ہے۔ حضرت آسیہ فرعون جیسے ظالم کے گھر میں ہیں، لیکن جب آخرت کے اوپر یقین ہوا، اللہ کی حاضری کا یقین ہوا، اللہ کی عدالت کا یقین ہوا کہ کیسے وہ منظر ہوگا جب اللہ کے پاس حاضری ہوگی۔ اللہ فرمائے گا ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، آج فیصلہ ہونا ہے۔ جمعناکم والاولین، تم کو بھی جمع کیا، تم سے پہلوں کو بھی جمع کیا۔ ہائے ہائے، اتنا ہی نہیں، ایسا منظر پیش کیا جیسا سب کچھ سامنے ہو رہا ہے۔ فرمایا کیسے ہو سکتا ہے، کیا سارے برابر ہو جائیں گے؟ ایک طبقہ یہ جنت میں جانے والا، ایک طبقہ جہنم میں جانے والا۔ جنتی بھی آپس میں تبصرہ کرتے ہیں، فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، آپس میں تبصرے کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو دنیا میں ڈر ڈر کر کے زندگی گزارتے تھے اور ڈرتے تھے پتہ نہیں مر کر کے کیا ہوگا۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں عذاب سے بچا دیا۔ ایک دوسرا طبقہ ہے احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون، جمع کر دو ان کو جہنم کے پاس، ان کو بھی جن کی پوجا کرتے تھے ان کو بھی، اور پھر بیچ میں فرماتا ہے وقفوهم انهم مسئولون، ان کو روکو، ان سے ذرا پوچھا جائے کہ یہ ایک دوسرے کی آج مدد کیوں نہیں کرتے، یہ دنیا میں بڑے پکے معاہدے کرتے تھے، ہائے ہائے آج کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، لگے ایک دوسرے کو گالیاں دینے، اور خالی گالیاں دینے نہیں بلکہ اب تمنا کرتے ہیں یومئذ یود المجرم، ہائے ہائے آج مجرم تمنا کرتا ہے کاش مجھے موقع ملے کہ میں اپنے دوست کو جہنم میں ڈالوں، اپنے آپ کو بچاؤں، اپنی بیوی کو جہنم میں ڈالوں، اپنے آپ کو بچاؤں، اپنی اولاد کو جہنم میں ڈالوں، اپنے آپ کو بچاؤں۔ ومن فی الارض جمیعا، اور جو زمین میں ہیں سب کے سب کو جہنم میں ڈالوں، اپنے آپ کو بچاؤں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ فیصلے کا دن ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آج باپ بیٹے کا بوجھ نہیں، بیٹا باپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا۔ فاذا جاءت الصاخہ، جب وہ کانوں کو پھاڑنے والی آئے گی۔ وبرزت الجحیم لمن یرى، جہنم سامنے لائی جائے گی،
جنت سامنے لائی جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی کو دیکھے گا اور اس سے بھاگے گا کہ کہیں یہ کچھ مجھ سے مانگ نہ لے. لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. یتعارفون بینہم، حالانکہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، آج دوست ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ہاں بس الا المتقون، سوائے پرہیزگاروں کے. پرہیزگار وہاں بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہاں بھی ایک دوسرے کو یاد کر رہے ہیں، دنیا کی باتوں کو یاد کرا رہے ہیں. جس کا اس کے اوپر یقین ہو وہ فرعون سے نہیں ڈرتی ہے. عورت ذات ہے لیکن فرعون کو للکارتی ہے. وہ کہتی ہے تیری ساری خدائی ایک طرف، تیری ساری فرعونیت ایک طرف، لیکن جس اللہ کو مان چکی ہوں اب اس کے حقوق کی نافرمانی نہیں کرتی. ہاں البتہ اپنے مالک سے مانگتی ہوں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے مالک تو میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے. جس کا اس آخرت کے اوپر یقین ہو، اللہ کی ملاقات پر یقین ہو، محشر پر یقین ہو، جنت پر یقین ہو. اور میں اس سے پیچھے آتا ہوں، ایک روایت ہے بار بار آپ سنتے ہیں، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے سب سے پہلے اس کو 3 سوال ہوتے ہیں. پہلا سوال ہوتا ہے تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال ہوتا ہے کہ تو بتا تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال نہیں ہوتا ہے کہ تیرا رسول کیا ہے، بلکہ یہ بتایا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل. جوانو غور کرو، کہا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جس نے ان کی طرح زندگی بنائی ہوگی، جس نے ان کی طرح زندگی گزاری ہوگی، جس نے ان کی سنتوں کو زندہ کیا ہوگا. کیا وہ ان کو نہیں پہچانیں گے؟ مکہ کے کافروں کو قرآن نے کہا تھا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا انہوں نے ابھی رسول کو پہچانا نہیں اس لیے انکار کرتے ہیں. یعرفون کما یعرفون ابناہم، یہ تو رسول کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں. کیا انہوں نے رسول کو نہیں پہچانا؟ رسول کو تو اس نے اونٹ نے پہچانا، رسول کو تو چڑیا نے پہچانا، اور رسول کو تو جھاڑیوں نے پہچانا. کیا میرے آقا باہر تشریف لے گئے اور آپ نے جھاڑیوں سے نہیں فرمایا جھاڑیوں کلوز ہو جاؤ، میں فراغت کرنا چاہتا ہوں؟ جھاڑیاں کلوز ہو گئی. جس نبی کو جھاڑیوں نے پہچانا، جس نبی کو جانوروں نے پہچانا، ان کو تم نے نہیں پہچانا. جس نے دنیا میں پہچانا ہوگا وہ کہے گا کیا میں ان کو نہیں پہچانتا ہوں؟ 4 فٹ 5 فٹ زمین کے نیچے آ کر کے میں ان کو بھول گیا ہوں. اسی دن کے لیے تو جیتا رہا، اسی دن کے لیے جیتا رہا. میرے لیے موت کی سختیاں آسان ہوگی، موت کی پریشانیاں آسان ہوگی. موت کی سختی ہوتی ہے، انسان اولاد سے جدا ہوتا ہے، بیوی بچوں سے جدا ہوتا ہے، لیکن جس کے سامنے یہ تصور ہوتا ہے کہ مرتے ہی مجھے آقا مدنی کی زیارت ہو جائے گی، جس کے سامنے یہ تصور ہوتا ہے کہ خواب میں تو کبھی ان کی زیارت نہیں ہوئی، مرتے ہی ان کی زیارت نصیب ہو جائے گی، پھر وہ موت سے ڈرتا ہے. حضرت امام حسین کو لوگوں نے موت سے ڈرایا تھا، کیا جواب دیا تھا؟ اب الموت تخوفنی، کیا تم موت سے مجھے ڈراتے ہو؟ یہ موت ہی تو ہے جو مجھے میرے نانا سے ملائے گی، جو مجھے میرے والد سے ملائے گی، جو مجھے میری امی سے ملائے گی. یہ موت ہی تو تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر پھوڑا نکلا. لوگوں نے کہا بڑا بدبخت پھوڑا ہے، یہ طاعون کا پھوڑا ہے، یہ بڑا ذلیل پھوڑا ہے. ایسے لوگ گالیاں دیا کرتے بیماریوں کو. اس کے بعد تو بس موت ہی آ جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے. انہوں نے فرمایا چھوڑو یہ پھوڑا مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے. پوچھا کیوں؟ فرمایا بالذی نلقی اصحابنا محمدا واحبابنا، یہ پھوڑا ہی تو ہے جو ہمیں موت کے ذریعے سے ہمارے محبوب حضرت محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائے گا، ہمارے ساتھیوں سے ملائے گا. پھر جس نے ان کی طرح زندگی گزاری ہوگی وہ ان سے پوچھے گا کہ فرشتوں کیا میں 4 فٹ زمین کے نیچے آ کر کے ان کو بھول گیا جن کے لیے ساری زندگی ذلتیں سہتا رہا؟ ذلتیں میں لوگوں کی نظر کے اعتبار سے کہتا ہوں. ان المجرمین کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون. فتنے ہیں، پہلے بھی فتنے آئے، آگے بھی فتنے آئیں گے. فرمایا سنو، سنتوں پر عمل کرنے والوں، فتنے آئیں گے. ان المجرمین کانوا من الذین آمنوا یضحکون، مجرم لوگ تمہاری مذاق اڑائیں گے. واذا مروا بهم یتغامزون، جب تمہارے پاس سے گزریں گے کنکھیاں ماریں گے، اشارے کریں گے. یہ دیکھو قدیم دور کے انسان دوبارہ زندہ ہو گئے، پتہ نہیں کس قدیم آثار قدیمہ کی یادگار واپس آ گئے. واذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فکہین. ہائے ہائے، اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں کریں گے، گھر کو واپس جائیں گے تب بھی تمہارے تبصرے کرتے ہوئے جائیں گے کہ کیا پاگل لوگ ہیں، پرانی باتیں یاد کرتے ہیں. اور پھر
تمہارے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہیں گے ان ہؤلاء لضالون، یہ تو بالکل ہی بھٹک گئے، یہ تو بالکل ہی گمراہ ہو گئے، دنیا چاند پر پہنچ گئی، کہاں سے کہاں پہنچی، مگر ان کو ابھی عقل نہیں آئی۔ آئے ہائے، اللہ فرمائے گا انہی لوگوں کو یہ کہیں ربنا ابصرنا وسمعنا وفرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ دیکھ لیا جنت کو، دیکھ لیا جہنم کو، دنیا میں اس کی مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ فرمائے گا فسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو، یا تمہاری نگاہیں باندھ دی؟ وہ کہیں گے دیکھ لیا، فرجعنا ایک مرتبہ واپس کر دے، ایک مرتبہ واپس کر دے، اب نیکی کر کے آئیں گے۔ جواب قال اخسؤوا فیھا ولا تکلمون، کتوں کی طرح پڑے رہو، میرے سے بات بھی مت کرو۔ کیوں اتنا بڑا جرم کیا کیا؟ انہم کانوا فریقا من عبادی، اس لیے انہم کانوا فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک طبقہ تھا جو میرے سے مانگا کرتا تھا اور رویا کرتا تھا، جب وہ گڑ گڑاتا تھا، جب مجھ سے مانگتا تھا، جب ان کی چیخیں نکلتی تھی، جب ان کی آہیں نکلتی تھی، تو تم اتخذتموہم سخریا، تم ان کی مذاق اڑایا کرتے تھے، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ ان کی مذاق میں لگ کر کے تم میری یاد سے بھی بھول گئے تھے۔ مذاق اڑائی جائے گی، فتنے آئیں گے، لیکن جو آخرت پر ایمان رکھے گا وہ ان فتنوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ وہ عورت ذات کو نہیں، فرعون نہیں ہٹا سکا، مکہ کے مشرکین سارے مل کر کے حضرت سمیہ کو نہیں ہٹا سکے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ایمان نصیب کیا صرف حضرت خبیب کو دیکھ کر کے۔ فرماتے ہیں کس عزم کا انسان تھا، کس استقلال کا انسان تھا، سارے مکہ والے ایک طرف تھے اور ان کو ہٹانا چاہتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، لیکن آخری موقع پر بھی جب ابو سفیان حاضر ہوا، اس نے کہا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تم ذرا ہماری رہنمائی کرو اور ہم تمہاری جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے لائیں اور ان کو لا کر تمہاری جگہ سولی چڑھائیں، کیا تم اس کے لیے اس کو پسند کرو گے؟ انہوں نے فرمایا نہ نہ، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا، قسم ہے رب کعبہ کی، اگر مجھے چھوڑ دیا جائے اور مکے کا بادشاہ بنا دیا جائے اور اس کے بدلے میں میرے محبوب کو مدینہ میں صرف ایک کانٹا ہی چبھایا جائے تو میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اور میرے ساتھیوں، ایک منظر تو ہم یہ موت کے وقت میں دیکھیں گے، ایک دوسرا منظر ہوگا جب محشر کا میدان لگے گا، نفسا نفسی ہوگی، کس طرح بھاگ رہے ہوں گے۔ تصور کرو، ماں باپ بیٹا بیوی بچے سب کے سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نہیں آج سفارش کر سکتا، ایک ہی ہے جو آنسوؤں کی برسات میں سجدے میں گرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، حساب کتاب شروع ہوتا ہے، پھر حوض کوثر پر تشریف لے جاتے ہیں اور حوض کوثر بانٹتے ہیں، اور پھر آئے وہ کیسا عجیب منظر ہوگا۔ ایک تو وہ طبقہ ہوگا جنہوں نے ان کی شکل ہی چھوڑ دی، ایک وہ طبقہ ہوگا جن کو ان کا چہرہ ہی پسند نہیں رہا، جن کو کسی اور کا چہرہ پسند آیا، کسی اور کی شکل پسند آ گئی، کسی اور کا کلچر پسند آ گیا، کسی اور جگہ چلے گئے۔ وہ کس منہ سے جائیں گے آقا مدنی سے حوض کوثر پر کوثر لینے کے لیے؟ کون سا منہ دکھائیں گے؟ وہاں تو یہ کہا کہ جنہوں نے چہرے سلامت رکھے لیکن ان کے ذہن سلامت نہیں تھے، ان میں سے بھی کچھ آگے بڑھیں گے۔ آقا مدنی فرماتے ہیں میں ان کو حوض کوثر دینا چاہوں گا، مگر جبرائیل آ کر مجھے عرض کریں گے، روکیں گے کہ میرے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے یہ کون ہے؟ میں پوچھوں گا یہ کون ہے؟ ان کے چہرے تو میری امت کی طرح لگتے ہیں۔ وہ فرمائیں گے نہیں نہیں، یہی تو ہیں الذین غیروا بعدک دینک، یہی ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کی دھجیاں اڑائیں، اپنے طریقے سے تفسیریں کی، اپنے طریقے سے تشریحیں کی، اپنے طریقے سے دین کو چلایا، یہی تو ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں قطر بیوت کی۔ تو فرماتے ہیں آقا مدنی پھر میں کہوں گا سحقن سحقن من ذا الذی غیر بعدی دینی، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، تم ہی وہ کمبخت ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کی دھجیاں اڑائیں۔ یہ تو وہ تھے جن کے چہرے ملتے تھے، جن کے چہرے ہی نہیں ملتے، جن کی شکلیں ہی نہیں ملتی، جن کے نام ہی نہیں ملتے۔ آقا مدنی کی امت سے وہ کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کا یہ تصور نصیب کرے، اور اگر نہیں نصیب ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر فتنے آتے رہیں گے، دین تمہارا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو میرے دین سے منہ موڑے گا مت یہ سمجھیں کہ میرے دین کا نقصان ہوگا۔ فسیأتی اللہ بقوم، اللہ کھڑا کرے گا ایسے لوگوں کو، وہ کالے بھی ہو سکتے ہیں، وہ گورے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، دین کی
کسی کا محتاج نہیں ہے. عیایور سے تاتار کے افسانے سے پاسباں مل جاتے ہیں کعبے کو سلم خانے سے. کبھی وہ بھی کہتے تھے بغداد والے کہ دین ہمارا محتاج ہے, ہم نے تاتاریوں کو کھڑا کیا, کبھی کسی اور نے کیا, ہم نے ان کو کھڑا کر دیا. من یرتد منکم عن دینہ, جو میرے دین سے منہ موڑے گا, فسیأتی اللہ بقوم, اللہ کھڑا کرے گا ایسے لوگوں کو, یحبہم, جو اللہ ان سے محبت کرے گا, ویحبونہ, وہ اللہ سے محبت کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین, ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے. اذلۃ علی الکافرین, لیکن کفر کے کسی طریقے کو قبول نہیں کریں گے. کفر کے طریقوں کو دیکھتے ہی ان کی غیرت ایمانی جاگ جائے گی. وہ قسم کھائیں گے کہ نہیں ہو سکتا ہے محمد عربی کی عزت کا سودا کر دیں, ان کے کلچر کو مٹا دیں, ان کی تہذیب کو مٹا دیں, کسی اور کی تہذیب کے اوپر چلنا چاہیں. ایسا وہ نہیں کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی, لا یخافون لومۃ لائم, ان کو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. کالجوں میں جائیں گے, یونیورسٹی میں جائیں گے, کہیں بھی جائیں گے, تجارت میں جائیں گے, دوسروں کے معاشرے میں جائیں گے, لیکن کسی موڑ کے اوپر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اپناتے ہوئے, ان کا طریقہ اپناتے ہوئے, ان کی تہذیب اپناتے ہوئے ان کو ڈر نہیں لگے گا. آج بزدل ہو گئی ہے امت, آج بزدل ہو گئی ہے, اور جو بزدل ہو رہا ہے وہ خود اپنے ایمان کا محاسبہ کرے. چھانٹی کا دور آ گیا ہے, چھٹایا جا رہا ہے, کسی کو ہٹایا جا رہا ہے, کسی کو لایا جا رہا ہے, کسی کو کہا جا رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ, تم ہی اس دین کے لائق ہو, تم ہی اس کے لائق ہو کہ اعلان کرو ڈٹ کر کے, لا یخافون لومۃ لائم. تم سمیہ کی اولاد ہو جس نے ابو جہل کو للکارا تھا, کہا تو میرے جسم کے ٹکڑے تو کر سکتا ہے, محمد عربی کی محبت میرے سینے سے نہیں نکال سکتا ہے. دنیا کچھ بھی کر سکتی ہے, ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب سے پھیر نہیں سکتی ہے. کچھ کو لایا جائے گا اور کچھ کو نکالا جائے گا. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم, اللہ ان سے محبت کرے گا. اللہ پہلے ان سے محبت کرے گا اس لیے کہ انہوں نے محبت کے لائق دل بنائے ہوں گے. ویحبونہ, وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے, اور پھر ان کو دین پر عمل کرتے ہوئے لا یخافون لومۃ لائم, کوئی شرم نہیں آئے گی, ان کو کوئی جھجک نہیں ہوگی, ان کو کوئی ہچک نہیں ہوگی. وہ دوسروں کے معاشرے میں جاتے ہوئے احساس کمتری کے شکار نہیں ہوں گے. وہ اعلان کریں گے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, ہم کسی دوسری تہذیب کے ساتھ اب سودا نہیں کر سکتے ہیں. ایک کو مان لیا ہے, اب کسی دوسرے کو نہیں مان سکتے ہیں. یہی ہے دعوت اس جلسے کی, اور یہی ہے مقصد ان اجتماعات کا کہ ہمیں آخرت کا تصور ہو, اللہ کے سامنے جانے کا تصور ہو, اس کو ہم مانیں کہ یہ ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. اور اگر نہیں مانیں گے تو پروردگار فرماتا ہے پھر وقت آ رہا ہے تم مانو گے. فرمایا ایک جھٹکا لگتے ہی مانتے ہیں, ایک جھٹکا. اوہو, فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. میرے محبوب, یہ بہت سارے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے. فرمایا اللہ ان کو بھول نہیں گیا ہے, سب لسٹ کے اندر ہیں. ایک جھٹکا لگے گا موت کا تو سب کے سب کہیں گے ربنا آخرنا نجیب دعوتک ونتبع الرسل, اے ہمارے مالک ایک موقع اور دے دے. کیا کس لیے موقع مانگتے ہو؟ اب تیرے نبیوں کی سنتوں کو بھی زندہ کریں گے, تیرے احکام پر بھی عمل کریں گے. اللہ پوچھے گا اولم تکونوا اقسمتم ما لکم من زوال, کیا تم ان لوگوں کے بیچ میں نہیں رہے, کیا تم قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ زمین بدلے آسمان بدلے مگر ہم نہیں بدلیں گے؟ اس وقت میں تم مانو گے. وَيَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى, يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسان, سب کچھ یاد آ جائے گا. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى, مگر اس دن یاد آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے پہلے اس دن کو یاد کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.